الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ تغابن شروع کر رکھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اندر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہدایت کا سامان رکھ دیا ہے، اور اگر ان ہدایت پر عمل کیا جائے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں انسان کی سنور جاتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، ان ہدایات کو نگلیکٹ کر کے زندگی گزاری جائے، تو ذلت اور پستی اور بدامنی اور معاشی مشکلات کیسی ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ملکوں کو دیکھ لیں، اپنی قوموں کو دیکھ لیں، اپنے افراد کو دیکھ لیں، اپنی حکومتوں کو دیکھ لیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 12 کرنی ہے، اور ذرا آپ ایک پیج جو میں نے ابھی بھیجا ہے آپ کو، رسالت کے بارے میں آیات ہیں، اور 6 پیجز آپ کو پہلے مل چکے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا رکھیں، اور آیت 12 کی آج ہم تشریح اسی کی روشنی میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب آپ نے ترجمہ بھی سن لیا، مجھے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں پہنچا دے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ رسول کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، ہمارے نبی کا تو کچھ نہیں بگڑتا، ہم اگر اس پہ عمل کریں یا نہ کریں ہماری اپنی زندگی تباہی کی طرف جائے گی۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ تو یہ جو اگلا ٹکڑا ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر یہ تنبیہ ہے، یہ انذار ہے کہ اگر تم، یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو اگر تم اس پہ عمل کرو تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے، اور اگر اس سے منہ موڑو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری عطا کر دی۔ یہ جو آپ تبلیغ کہتے ہیں نا، یہ تبلیغ کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے من و ان وہ پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا۔ اچھا، اب ذرا سا بڑے غور سے دیکھیں کہ یہ آیت قرآن میں کتنی جگہ آئی ہے۔ پہلے تو آپ ذرا آج والا ہینڈ آؤٹ سامنے رکھیں نا، اور بڑے غور سے دیکھیں۔ اچھا، پہلے مجھے ایک بات بتائیں، اور یہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ بات یہ ہے کہ قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، اس کی قرآن پڑھنے کی وجہ کیا ہے جو بہت ضروری ہے کہ قرآن سر جب کہ ہماری آنکھوں خبر جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں، میں نے اس کو بتا چکا ہوں، اور پھر آپ وہی بات کہہ رہے ہیں۔ پہلے علم آئے گا، پڑھیں گے، سمجھ آئے گی، تو پھر ہماری سر دنیا۔ قرآن ہدایت اور رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں جس کا علم جواب، ہوگا تو پہلے میری ایک بات سنیں، اگر آپ کے پاس قرآن کا جواب اور قرآن کی دلیل ہے نا، آپ بالکل پکے سچے اس میں عزم بھی ہے،
اگر آپ نے ادھر ادھر سے سن رکھا ہے اور اپنا جواب بنا رکھا ہے، پھر آپ کے اس حکم پر، قرآن کے حکم پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن جب مجھے بالکل قرآن سے بھی دلیل میرے پاس ہے، قرآن سے دلیل سنیے کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں۔ سورہ انفال کے شروع میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں سمجھیں۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک فائدہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا اور اللہ کی کتاب کو، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، تو پھر اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح پلے باندھ لیں، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ایک تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب پھر یہاں رک جائیے، ایمان بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے، پھر آپ کو سر یقین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھ جاتا ہے اور نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ایمان بڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے جو آپ نے کہا، کہ انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، سبقت کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ یہ ہے ایمان میں بڑھنے اضافے کا۔ کمزور ایمان نیکیوں کی طرف راغب کم کرتا ہے، برائیوں کی طرف زیادہ۔ اگر ایمان کمزور ہو، جو آج ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے، آپ دیکھ لیں، تو قرآن کی تلاوت ٹھیک ٹھیک نہیں کرے گا، اس کا ایمان نہیں بڑھے گا، ایمان نہیں بڑھے گا تو عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ بات کو پوری طرح سمجھیں تو قرآن پڑھنے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہمارا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، اور ساتھ ہی ایک اور بڑی پتے کی بات کی، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تلاوت آیات کے بعد ان کا توکل کس پر ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، تو اپنے رب پر۔ کافروں کا کافروں کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ وسائل پہ سر۔ طاغوت پر سر، وسائل خدا پر۔ کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، ٹھیک ٹھیک جواب دیں۔ کافروں کا توکل اسباب پہ ہوتا ہے، دنیاوی اسباب پہ ہوتا ہے۔ بس بات، مومن کلیئر ہوتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور اگر مومن بھی صرف دنیا کے اسباب پہ اس کا توکل ہے تو وہ کافر جیسا ہے۔ یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ اسباب اسی وقت کام کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ امریکہ، نیٹو، سارے مسلمان خبیث ملکوں کے لوگوں نے امریکہ کی مدد کی افغانستان میں۔ کیوں؟ ان سب کو توکل تھا کہ اسباب امریکہ کے پاس ہیں، نیٹو کے پاس ہیں، وہ جیت جائیں گے۔ ایسی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے اس لیے کہ جو افغان مجاہدین تھے ان کا توکل اللہ پر تھا۔ اتنی بڑی چیز آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اگر یہ دلائل میرے پاس نہ ہو تو میرا ایمان اصل میں دماغ اور دل دلائل سے مضبوط ہوتا ہے، اور دلائل قرآنی ہونے چاہیے، اور تلاوت آیات سے یہی ملتا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی سر، جی۔ ہاں، خدا کے لیے قرآن کو اس لیے پڑھیں، اس طرح پڑھیں جس طرح صحابہ صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے۔ ورنہ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، اسی سے وہ دنیا میں اپنا نام چھوڑ کے گئے، اللہ کے چہیتے بن گئے، اور ہم اسی قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ دیکھیں، یہ قرآن کے دروس سننے اس لیے چاہیے کہ تاکہ واقعتاً ہمارا ایمان اور توکل اللہ پر ہو۔
نہ کہ کافروں کی طرح جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں اسباب اسباب اسباب، اور انہی اسباب کے پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ کیوں؟ ان اسباب کو جب تک اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت نہ ہو، وہ ان اسباب کو ہمارے فیور میں استعمال نہ کرے، کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لکھ کے رکھ لیں، اسباب پہ ڈیپینڈ کرنے والے آپ کے سامنے تاریخی مثال ہے افغانستان۔ اگر پھر بھی ہمارا ایمان اللہ پر کی بجائے اسباب پر ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے بتائیں نا۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھیں، قرآن پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، اپنا احتساب کریں کہ کیا میرا ایمان بڑا ہے۔ ایمان بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیکی کو کرنے میں سبقت اور برائی سے بچنے میں پورا مکمل اجتناب۔ اگر یہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اسی کو اچیو کرنے کے لیے تلاوت کیا کریں۔ ورنہ یہ ثواب کے لیے جو ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ دیکھیں کس طرح دعائیں کی ہیں لوگوں نے حج کے موقع پر، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں ہم، اللہ پر نہ ایمان بڑھا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو۔ اس بات کو سمجھیے، خدا کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے کہ ہم قرآن کی پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، قرآن کتنا ہمارے ایمان میں اضافہ کر رہا ہے، قرآن کتنا ہم اللہ پر توکل بڑھ رہا ہے، اور اسباب کا استعمال اللہ نے کہا ہم ضرور کریں گے، لیکن اسباب پہ توکل نہیں، توکل اللہ پر ہے، جو ان اسباب کو ہماری فیور یا ہمارے اگینسٹ کرنے کا حکم وہ دیتا ہے، اور وہ اسباب تابع ہیں اللہ کے حکم کے۔ کائنات کی ہر چیز تابع ہے اللہ کے حکم۔ اچھا، یہ چیزیں سمجھیں، سوال کیا کریں۔ اب آئیے، اب ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ کتنی اہم ہے آیت؟ اس کی اہمیت کیا ہے بھلا؟ سر یہی ہمارے دین ایمان کی بنیاد ہے، مین چیز یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ کو جو پہلا ہینڈ آؤٹ کا آج پیج بھیجا ہے نا، کاش اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اب سنیں بڑے غور سے، تمام لوگ سنیں اور سمجھیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں۔ پہلی بات، اس بات کا حکم کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ ذرا دیکھیں اس پیج پہ جو میں نے ابھی آپ کو بھیجا ہے، کہ قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اطیع اللہ و رسول ایک جگہ آیا ہے، اور وہ 3 جگہ آیا، اطیع اللہ و رسول کا جملہ، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ابھی یہاں اس آیت میں بھی ہے، آیت نمبر 12 تغابن میں بھی، یہ قرآن میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ دونوں معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ اطیع اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کی رسول کی، اور دوسرا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ دونوں کے معنی ایک۔ جو چیز رب العالمین نے 8 دفعہ قرآن میں بتائی ہے، آپ کے سامنے ہے، ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے، مجھے بتائیں اس سے بھی کوئی اہم چیز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ جلدی بتائیں نا۔ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب نہیں ہوتی تو آگے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت 56 میں صرف اطیع الرسول آیا ہے، اطیع اللہ آیا ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہاں بغیر اطیع اللہ کے ساتھ آ گیا، بغیر اطیع اللہ کے صرف اطیع الرسول آ گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر مطلب وہی ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ اب یہ ہوئی نا بات۔ یہ اگر آیت آپ کے دلیل پہ آپ کے پاس ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ رسول نمونہ ہے دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کا۔ میں اللہ کی اطاعت کیسے کروں؟
جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت کی ہے۔ پڑھیے سمجھیے، یہ ایمان میں اضافہ ہے۔ اس لیے اطیع الرسول آیا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خود نمونہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ جب یہ دلائل میرے پاس ہوتے ہیں تو میرے لیے کہیں بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہ کروں۔ اگر نہیں کروں گا دنیا میں بھی ذلیل ہوں گا، جس طرح آج مسلمان ہو رہے ہیں، آخرت میں جہنم ہوگی۔ اب سنیں آگے آیات ساری آپ کے پاس ہیں، دلائل ہیں یہ۔ سورہ یاسین کی 3 اور 4 آیت میں فرمایا، ترجمہ غور سے سنیں، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سیدھے راستے، صراط مستقیم پر کون ہے؟ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ اب مجھے بتائیں، جب میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، تو میں کون سا راستہ اللہ سے مانگ رہا ہوں؟ صراط مستقیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ انک علی صراط مستقیم، یہ دلیل ہے کہ تم اگر صراط مستقیم میں چلنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ذرا غور کریں، یہ بڑے دلائل ہیں ایسے کہ اگر میرے ایمان میں یہ دلائل شامل ہیں، یقین مانے وہ میرے وہ ایمان اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کا حق ادا کرنے پر مجبور کرے۔ اور اگر میں نے یہ ادھر سنی سنائی لگا رہا ہوں تو میں کبھی بھی یقین کے ساتھ اس صراط مستقیم پر اگر چلنا چاہوں گا تو وہ راستہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو قرآن اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 8 مرتبہ آپ سے کہہ رہے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آگے آیت ہے سورہ اعلیٰ کی، قد افلح من تزکا، اس کی آیت سے کیا تعلق ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔ اصل میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ ہاں، تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے تو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہی صحیح طریقہ ہے تزکیے کا۔ آپ سوچتے نہیں ہیں، قرآن میں غور نہیں کرتے، ورنہ قرآن کے پاس وہ کچھ ہے کہ آپ دیکھیں تفاسیر پہ تفاسیر لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ کا کلام اتنا وسیع ہے کہ ہر تفسیر ٹھیک بات کر رہی ہے، لیکن زمانے کے ساتھ اس کے کس قدر اپلیکیشن زبردست ہے۔ تو تزکیہ ہو ہی نہ، دیکھیں نا، صراط مستقیم پہ جب چلے گا جب آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ تزکیہ اس کا جب ہوگا جب، تزکیہ ہی فلاح کے لیے ضروری ہے نا، فلاح کیا دنیا اور آخرت دونوں میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ آگے سورہ نور کی 54 کا ایک ٹکڑا ہے، وَإِن تُطِیعْهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو پھر تم ہدایت پر۔ اب اس کو اوپر جوڑیں آیت سے، بلکہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ نہیں، اوپر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے قرآن، لیکن اس کا یہاں جو میں تعلق پوچھ رہا، ہدایت پہ جو دنیا میں ہوگا وہی آخرت میں جنت میں جائے گا نا۔ ہدایت پر جو قائم ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اللہ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ رہے گی، وہ تنہا افغانستان کے مجاہدین کی طرح پوری دنیا کو شکست دے گا۔ لہٰذا اگر تم
ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ کیا کرو؟ تُطیع ہو، اس کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ میں نے اس لیے لکھ کے بھیجی ہیں کہ آپ ذرا غور کریں۔ اور سورہ احزاب کی آیت 71 آپ کے نیچے موجود ہے، فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ یہاں بہت بڑی کامیابی سے مراد کیا ہے بھلا جلدی بتائیں؟ سر جنت سر الفردوس مل گئی۔ سمجھ گیا دین اور جنت دنیا کی کامیابی۔ یہ جو آپ فوراً جنت الفردوس کہہ دیتے ہیں نا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلے یہاں گارنٹی ہے، اس نبی نے اس قرآن کو سمجھ کے اس اللہ کی اطاعت کی۔ آپ دیکھیں 13ویں سال ہجرت کے بعد مدینہ میں حکومت قائم ہوئی۔ آپ نے 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اللہ سے مانگا ملک، اللہ نے ملک دے دیا، اور آج تک ہم اس پر عمل نہ کر کے کتنے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آپ کا آج کا بجٹ دنیا لوگوں کو، ملک کے عوام کو، خاص کر غربا کو، اس نے بالکل جہنم زار بنا دیا۔ یہ وہ ملک ہے جس میں اللہ نے سب کچھ دیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو جب آپ کو فاز فوز عظیمہ آئے تو اس کو سب سے پہلے کہیں دنیا میں کامیابی، آخرت میں بھی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی دراصل وہی شخص کامیاب ہے جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے۔ تاریخ آپ کے سامنے گواہ ہے، جو اس کی نافرمانی کرے وہ کس طرح نیست و نابود ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ آپ پڑھ جائیں قرآن پورے کو، سورہ ہود پڑھیں، کس طرح تباہ ہوئی قومیں، سورہ آراف پڑھیں، سورہ شعراء پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پڑھیں تو صحیح، قرآن سمجھیں تو صحیح۔ کیا بات ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما۔ تو اطیع اللہ اور اطیع رسول کا معنی آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی عظیم کامیابی ہے، یہی تزکیہ ہے، اب یہی ہدایت ہے۔ ساری آیت آپ کے سامنے ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ جی سر کلیئر ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ایک اور بات، آخری آیت وہاں اسی پہلے پیج پہ جو میں نے ابھی بھیجا ہے آپ کو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ نون پہ زبر نہیں ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اصل میں اطیعونی ہے، یا کو حذف کر دیا گیا۔ اس کو ٹھیک کریں، یہ غلط ہو گیا ہے۔ اطیعونی، نون کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے۔ یہ آپ ٹھیک کر لیں گے جب پرنٹ کرائیں گے، نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب ہر نبی کیوں کہہ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو کام تمہیں کرنے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم سے کہا، ساری شعراء کی آیات کے حوالے آپ کے پاس، سورہ زخرف کے، سورہ نوح کے حوالے آپ کے پاس ہیں۔ یہ کیوں نبی کہہ رہا ہے کہ پہلا کام ایک کرو کہ تم تقوی اختیار کرو، اور دوسرا میری اطاعت کرو؟ کیوں ہر نبی یہ بات کہہ رہا ہے؟ وہی نازل ہوتی تھی نا ان پر اللہ کے حکم احکامات۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں نازل فرمائی، پیغمبروں کو ہدایت کا راستہ دیا، تو اس کے ذریعے لیکن میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا یہ جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کیوں پہلے تقوی کی روش اختیار کرو اور دوسرا میری اطاعت کرو، اس کا جواب دے۔ سر ہر نبی نے سیدھے راستے کی تلقین کیا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وہ ہو بھائی، میں آپ سے ڈاکٹر صاحبہ سوال کر رہا ہوں، آپ بات سمجھ نہیں رہے۔ کیوں نبی کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ سر صراط مستقیم کی طرف آخرت کی کامیابی کا انحصار تقوی اور اطاعت رسول پر ہے۔
تقوی یہ ہے، ایمان کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس ایمان لانے کے بعد تقوی کی روش یہ ہے کہ ہر برائی سے مکمل اجتناب کرو اور نیکی کی طرف جلدی کرو۔ یہ پہلا ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی چیز تمہاری فطرت میں رکھ دی گئی ہے اللہ نے، کہ نیکی تمہیں اچھی لگتی ہے، برائی تمہیں بری لگتی ہے۔ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لہذا تقوی اختیار۔ دوسرا فرمایا وَأَطِیعُونِی، اور نبی کہتے ہیں میری اطاعت کرو۔ کیوں؟ اب دلیل آپ کے پاس قرآن سے دلیل یہ ہے کہ نبی کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو میری اطاعت کرو، میں اس کے نمونہ ہوں۔ تو یہ جواب جب تک میرے دل و دماغ پر نہیں ہوگا، میں ان حقائق کو پوری طرح زندگی میں اب میرے ایمان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اب اس پیج پہ جو پہلا میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ان ساری چیزوں میں نے بیان کی ہیں، سوال کریں آپ۔ شاباش۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ سر پہلے اطاعت رسول ہوگی تو تقوی اختیار ہوگا نا؟ کیونککہ پہلے تو تقوی اختیار تو ایسے نہیں کر سکتے جب کسی۔ ایک بات سنیں، اطاعت رسول میں تقوی ہے۔ اگر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو وہ مکمل تقوی کا لاہ عمل، طرز عمل سب موجود ہے۔ جی دونوں کو جوڑ کے دیکھیں، لیکن یہ مت کہیں کہ تقوی یہ ہے کہ آپ نے بالکل ہر برائی سے بچنا ہے، جس طرح رسول بچے تھے، جس طرح وقت کا رسول بتا رہا ہے۔ جی سر۔ آج ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سمجھتے، آپ دیکھ لیں دونوں چیزوں سے ہم فارغ ہیں۔ برائیاں کتنی مسلم معاشرے میں عام ہیں۔ تقوی کا تقاضا تو تھا یا کوئی برائی نظر نہ آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بھیجا ہینڈ آؤٹ، سوری ایک ہینڈ آؤٹ نہیں، ایک آڈیو، کہ مسلمان جوان لڑکوں کو نہیں پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ ان کی اطاعت تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور آج یہ نوجوان جس طرح عیاشی، فحاشی، دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، حرام و حلال میں کوئی تمیز نہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی ذلت اور پستی ہے۔ کیوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں بلکہ اس اطاعت کے خلاف ہے۔ بات کو سمجھیں، ہم قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھ رہے، ہم قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ثواب اس وقت ملے گا جب آپ اس سے ہدایت حاصل کریں گے، جب آپ کا ایمان پکا ہوگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تلاوت کے بعد ایمان کا بڑھنا لازمی شرط ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ سر جی ایک سوال ہے کہ یہ جو بچوں کو نہیں پتا، یہاں تو والدین کا قصور ہے نا کہ انہوں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں کروائی، سیرت نہیں پڑھائی، اور پھر ان کی سنتوں کا نہیں بتایا جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتی رہتی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میڈم مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کو بچہ آپ کا دیکھتا ہے، بچہ ماں کو کاپی کرتا ہے بہت ارلی ایج میں، جب ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرتی ہے، وہیں سے اس کے ذہن میں وہ چیز بس رچ بس جاتی ہے۔ اب وہ اس کو بھی محبت اللہ کے رسول سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بھی، آپ جب محمد رسول اللہ کہتا ہے تو آپ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہ جب آپ کو خوش دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہی کرنے کے کام میری ماں خوش ہو رہی ہے۔ آج ہم خود اطاعت گزار نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، تو ہمارے بچے کیسے ہوں گے؟ وہ جب ہمیں دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، حرام حلال کی تمیز کے بغیر مال جمع کر کے عیش کر رہے ہیں جو شیطانی کام ہے، تو بچہ بھی تو وہی کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟
جی سر جی اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، بڑے غور سے سنیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہی ان کو دنیا کی ہر آسائش مل جائے، اور اس کے لیے نہ حلال نہ حرام کوئی چیز ہم دیکھتے نہیں ہیں. کیا یہ جنت میں جائیں گے ہم اور ہمارے بچے؟ بتائیں مجھے. آپ تو ان کو جہنم کی آگ کے حوالے کر رہے ہیں. سوچیں سوچیں سمجھیں اس بات کو. ہم جیتے جی دنیا میں اس پیاری اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، جبکہ ہم ان کو جنت میں اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے. اللہ کا جنت جیسی ماحول جو جہاں برائی ناممکن ہوگی، نیکی ہی نیکی ہوگی، وہ اسی وقت ممکن ہے. ہم دنیا میں اس اولاد کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. یہ چیز ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی، بس اولاد پڑھ گئی، اس کو عہدہ مل گیا، اس کو نوکری مل گئی، اس کو تنخواہ مل گئی. بھائی اس کو اس نے دنیا زندگی، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا دنیا میں بھیجا، کیا وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ الحمدللہ نہیں. تو پھر یاد رکھیں، اس کو نہ آپ بچا سکیں گے نہ میں، کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اس کا پیر، اس کا کوئی بھی ولی، اللہ کے رسول نہیں بچا سکتے. ہاں، اللہ کے رسول کی اطاعت بچا سکتی ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر جی جی سر. ہاں، لیکن صرف اتنی نہیں کہ کلیئر ہے، بلکہ اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. اب ذرا آ جائیے 6 پیج کے آرٹیکل پر، ذرا غور سے دیکھیں. سورہ حشر پڑھ چکے ہیں، آیت 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے وہ روکیں فانتہوا، باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اب دیکھیں اطاعت کا پہلے ذکر آ گیا، اب اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے، تقوی نہیں، تو ان اللہ شدید العقاب. اللہ کی صفت کیسی آئی آیت میں؟ اختیار ہو جاؤ اس شدید عذاب کے لیے جو آخرت میں ہوگا. کتنا کلیئر وارننگ ہے، انذار کے ساتھ ہدایت ہے. ذرا سورہ نساء کی آیت سنیے اور پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صورت حال. یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے والا؟ سر ہم سب سے سے پورے پاکستان کے مسلمانوں سے. ذرا پاکستان کی بات کرتے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور ان حکمرانوں کی جو تم میں سے ہو. یہ منکم کا مطلب کیا ہے بھلا؟ مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں. مطلب ہے کہ مسلمان ہو آپ کی طرح. ہاں، پکے سچے. منکم، وہ ایسے مسلمانوں جیسے ایمان والے ہوتے ہیں. فَإِن، اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کچھ چاہتی ہے اور اہل ایمان کچھ چاہتے ہیں. یہاں تو اس ملک میں حالت ہی نہیں ہے کوئی. اہل ایمان کون سے مخلص ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے اور حکمرانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تنازع کھڑا ہو گیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو لوٹا دو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی اس جھگڑے کا فیصلہ کہاں سے لو؟ جلدی بتائیں. قرآن و سنت سے. قرآن و سنت سے. قرآن اور آپ سنت. نہ یونائٹڈ نیشن جا سکتے ہیں، نہ IMF جا سکتے ہیں. وہ آپ کی تباہیاں اسی طرح کریں گے جس طرح اس ملک کی کر رہے ہیں. غور کریں ذرا، اللہ کے احکامات کا کمال دیکھیں. تو آپ اس کو لے جائیں اللہ اور رسول کی عدالت میں، یعنی اس کو قرآن و سنت پر پیش کریں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ پر بھی یقین رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر بھی.
تو پھر تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ فیصلہ نہ یونائٹڈ نیشن سے لوگے، نہ امریکہ سے لوگے، نہ IMF سے لوگے، نہ ورلڈ بینک سے لوگے، صرف اور صرف قرآن و سنت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا آیت کو بڑے غور سے دیکھیں، ذالک خیر، یہ بہتر ہے کہ فیصلہ کس سے لیے جائے، جلدی بتائیں۔ قرآن و سنت سے۔ قرآن و سنت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اپنے دور میں فیصلے قرآن و سنت سے لیے۔ کتنی کامیاب ریاست تھی مدینہ کی، آپ دیکھیں کتنی ناکام ریاستیں ہیں آج مسلمانوں کی، اپنے ملک کو دیکھ لیجیے، کتنی خباثت ہے۔ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے ہم نے بجٹ IMF کے ساتھ مل کے بنایا ہے، ان کے مفاد کو پیش نظر رکھ کے بنایا ہے، عوام کو ہم نے رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ سوچیں ذرا، قرآن سے دوری نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، خدا کے لیے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک خیر، یہ جو تم فیصلے لوگے نا قرآن و سنت، یہی بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے۔ وہ اس کا انجام وہی ہوگا جو آزاد ریاست آج آپ کے سامنے افغانستان کی کھڑی ہے، اس کے آپ کے سامنے انجام یہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بعد مدینے میں حکومت قائم کر دی، اور اس کا استحکام دن بدن بڑھتا رہ گیا، کیونکہ وہ فیصلے قرآن و سنت سے لیتے تھے۔ ذرا دیکھیں، ایک ایک آیت میں ہماری ساری کرتوتوں کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 59 تک کوئی سوال؟ سر میں السلام علیکم، میں آپ کی وعلیکم۔ اجازت سے ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری میں بھی تو فرمایا تھا، جو ان کے الفاظ تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول، بالکل جی آپ نے سر۔ ٹھیک کہا، بالکل صحیح کہا۔ لیکن آج ہم انفرادی فیصلے لے رہے ہیں، بتائیں نا، ہمارے گھروں میں بالکل قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، بتائیں۔ نہیں سر، نہیں۔ تو پھر ذلت اور پستی میں اللہ کا بالکل وعدہ ہے، بھی نہیں مقدر سر۔ ہے ہمارا۔ یہی چیزیں بار بار آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ ہم قرآن کو پوری طرح فالو کریں۔ قرآن خود کہتا ہے، بڑے غور سے سنیں، سورہ بقرہ کی آیت 85 کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے اور کچھ کا خلاف کام کرتے ہو۔ فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم آگے فیصلہ سنیں اللہ کا، تم میں سے جو یہ کرے گا کہ جزوی عمل کرے گا، فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں رسوائی، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں دنیا اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ شدید عذاب جہنم میں ڈالا جائے۔ تو دونوں عذاب اس کے لیے جو پارشل جو آج ہم کر رہے ہیں، قرآن نے بتا دیا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم جو سورہ نساء میں ہے، آپ دیکھیں بار بار ہم لے کے جاتے ہیں مقدمہ کشمیر کا یونائٹڈ نیشن میں، اور آج وہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اتنا ہی حصہ ہمارے پاس ہے جتنا اس وقت جہاد میں 47 میں لیا تھا۔ ذرا قرآن کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ قرآن صاف بتائے گا، اس کے بعد قرآن بتائے گا کہ اگر ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو پھر توبہ طائب ہو کر واپس آ جاؤ اس راستے پر۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں، سورہ قصص کی آیت ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي، اے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جسے آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ،
ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو کیا سنت بلا اللہ تعالیٰ کی اس میں؟ اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ جلدی بتائیں. جو ہدایت سر کے جو لیے لینا طلب جو کرے لینا گا، چاہتا تڑپ ہے. رکھے گا اور کوشش کرے گا، اس کو ہدایت ملے گی. آپ ذرا چپ رہا کریں نا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ دوسرے لوگ سوچتے بھی ہیں کہ نہیں. جب آپ جواب دے دیتے ہیں نا تو پھر مجھے پتہ نہیں لگتا کہ لوگوں نے بات کو سمجھا ہے یا نہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر. سر اس میں وہ ہے نا کہ جب تک آپ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کے اس وقت تک حالات نہیں بدلتا. یہ ہم خود قرآن نے سنیں بار بار بتایا کہ اللہ کا طریقہ وار ہدایت دینے کا کیا ہے، سنت الہی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو شخص سچی طلب اور کوشش کرے گا، اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف بتاتے ہیں یہدی من ینیب، ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے. یہدی من اناب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے لیے اناب ماضی کا صیغہ ہے، جو رجوع کرا، جس نے رجوع کیا. تو اللہ کی ہدایت دینے کا مطلب یہاں کہ جس کو چاہتا ہے، ہاں اس کی چاہت مشروط ہے کس کے ساتھ؟ خود انسان کی اپنی اجتماعی ہو یا انفرادی، کہ ان کے اندر طلب اور تڑپ ہو اور وہ کوشش کرے. اگر وہ اس سے دور بھاگیں گے جیسے ہم آج کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں جاؤ کر لو جو کچھ کرنا ہے، طاقت اور قدرت میرے پاس ہے، اسباب میرے کنٹرول میں ہے، میں تمہیں کبھی کامیابی نہیں دوں گا. اور آپ دیکھ لیں آج کتنے ناکام ہیں. یعنی قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے نا تو آپ کو قرآن بہت رہنمائی کر کے مشکل سے مشکل حالات میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا بندوبست کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا کہ وہ ہے میری رہنما، اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی. آپ پھر رہے ہیں امریکہ کے پیچھے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سمجھیں بات کو. امریکہ اپنی ذلت آمیز شکست کا افغانوں کو سزا دینا چاہتا ہے، اور وہ کس کو تیار کر رہا ہے؟ جلدی بتائیں مجھے، کس کو تیار کر رہا ہے؟ سر ہماری آرمی کو کر رہا ہوگا. الحمدللہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ طرح طرح کے ان پر الزام لگا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے اشارے پر. جی بالکل سر. خدا کے بندو ہزار دفعہ سوچو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے فتح کا جس کے ساتھ حق ہے. سر اگر ہم نہ تو سمجھتے ہیں، عوام سب سمجھتے ہیں سر. اب کوئی چیز قرآن نہیں چھپی نہیں پڑھتے، ہے لیکن قرآن کو نہیں سمجھتے. یہ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں بغیر قرآن کے. وہ جو بغیر قرآن کے مسلمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. سر سب عوام تو سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، یہ آرمی کیا کر رہی ہے، لیکن سر ہم لوگ تو بے بس ہیں، کیا کر سکتے ہیں سر. دیکھیے آپ کی بے بسی سمجھ میں آتی ہے، عوام بالکل یہ بات نہیں سمجھتے جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ ان کو غلط بھی سمجھتے ہیں نا، تو ان کو قرآن کا راستہ نہیں پتا، وہ قرآن کے راستے کی طلب نہیں رکھتے، تڑپ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ دیا ہے. اب یہ پیج 1 پہ میں نے ختم کی ہیں. اگر کوئی سوال ہے ان آیات کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو سوال کریں. اب پیج 2 پہ آ جائیے، اور یہ آیت 4 مرتبہ قرآن میں آئی ہے. صرف ایک اس کا ٹکڑا جو آل عمران 64 میں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم. اب اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات. ایک پہلا کام تلاوت آیات، دوسرا کام ہاں نہیں، یہ آج 164 سے نہیں ہے بلکہ 164 میں یہ نیچے 1 2 3 4 ٹھیک نہیں ہے.
تلاوت آیات کے بعد ہے تزکیہ. اس کو نمبر 2 کو آپ نمبر 4 کو نمبر 2 کریں. کیا پہلا ہے نا تلاوت آیات، نیچے لکھا ہوا ہے 4 ذمہ داریاں. تلاوت آیات 1 ہے وہ ٹھیک ہے، اور تلاوت تعلیم کتاب نمبر 3 ہے، ادھر کدھر جا رہا ہے؟ اور تعلیم حکمت نمبر 4 ہے، اور 2 نمبر پیچھے جو سے کھولو. وہ تزکیہ ہے. یوں اس کا جو ہے 2 نمبر تزکیہ ہے. اوپر بھی دیکھ لیں، یتلو علیہم آیات ہی، یہ تلاوت آیات ہے. اور اس کے بعد ہے وہ یزکیہم نمبر 2، اور یعلمہ الکتاب نمبر 3، اور حکمہ نمبر 4. ٹھیک ہو گیا؟ کر لیا آپ نے؟ جی سر سن لیے. اچھا، اب آپ دیکھیں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو سب سے پہلے تلاوت آیات. یہ بات میں کھول چکا ہوں آپ کے پاس، آپ کے سامنے. اگر کوئی سوال ہے ان 4 چیزوں کے بارے میں تو مجھ سے پوچھئے، ورنہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. جلدی بتائیں. بات کلیئر ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا، میں جب آپ سے سوال کروں گا. سوال کر لیں، موقع دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ تلاوت آیات اور تزکیہ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں. ام عبداللہ آپ چپ رہیے. یاد سے یہ تلاوت تزکیہ آیات کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس سے عمل کریں گے، تبھی ہمارا تزکیہ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ صحیح طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا نفس پاک ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اپنا نہیں 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 آیات نہیں عمل نہیں، اب کریں. نفس پاک نہیں ہوگا. پڑھ کے سمجھ کے ہماری کس چیز کا تزکیہ ہوگا؟ ہماری فکر کا تجزیہ ہوگا، تزکیہ ہوگا. بات کو پوری طرح سمجھیں. تلاوت آیات سے تزکیہ شروع ہوتا ہے، اور تزکیہ فکر کا ہوتا ہے، سوچ کا ہوتا ہے. جب سوچ ٹھیک ہوتی ہے تو عمل ٹھیک ہوتا ہے. تو لہٰذا تلاوت آیات سے تزکیہ ہوتا ہے. پہلے سب سے پہلے ہماری فکر کا، سوچ کا، عقیدے کا، آئیڈیالوجی. بات کو ٹھیک سمجھیں. ہمیشہ فکر پہلے پاک ہوتا ہے. جب فکر پاک ہوتا ہے تو عمل پاک ہوتا ہے. یہ باتیں کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ اس لیے کہ آپ قرآن ابھی تک صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑے معنی خیز باتیں ہیں. اس لیے تلاوت آیات کے بعد تزکیہ کا مطلب ہے کہ ہماری فکر پاکیزہ ہوتی ہے، ہماری سوچ، آئیڈیالوجی پاکیزہ ہوتی ہے. اور اس کے پاکیزہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے تلاوت آیات. اگر دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی میں لگیں گے، آپ کی فکر ناپاک ہوگی، آئیڈیالوجی آپ کی بت پرستانہ ہوگی، دنیا پرستانہ ہوگی، مال پرستانہ ہوگی، ہوس پرست. کیوں نہیں سوچتے سمجھتے آپ؟ 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی. اب بات کلیئر ہے یا نہیں؟ سوال کریں. جی سر جزاک اللہ، باقی کلیئر ہوئی ہے. اچھا پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں. ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ تلاوت آیات سے پہلے فکر کا تزکیہ ہوتا ہے. اب جب فکر ٹھیک ہوتی ہے تو پھر عمل بھی. لیکن یہ جو ہے کہ یزکیہم و یعلمہ الکتاب، ان کا دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کہ وہ جب اس کو فکری پاکیزگی ہوتی ہے تو اس کے بعد نبی اس کو تعلیم کتاب کا فریضہ انجام دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ خدا کے لیے ان کو سمجھیں، یہ باتیں بڑی اہم ہیں. جب یہ میرے ذہن میں کلیئر ہو جائیں گی نا، ربانی
حکمت عملی سمجھ آ جائے گی تو میرے لیے یہ بات بڑی پکی سچی ثابت ہوگی اور میں عمل کروں گا۔ سنیں، آپ کی فکر کا تزکیہ ہو گیا، فکر پاکیزہ ہو گئی۔ اب اس فکر کو اور پاکیزہ بنانے کے لیے اگلا کام کیا کرنا ہوگا مجھے بتائیں، تاکہ یہ فکر جو پاکیزہ ہو گئی ہے، اب اس فکر پاکیزہ فکر کا تقاضا کیا ہے آپ سے؟ کہ اب اب عمل عمل صحیح کریں، کریں گے، عمل اچھا صحیح کریں عمل عمل کریں۔ ٹھیک کریں، عمل پاکیزہ کریں۔ عمل پاکیزہ کرنے کے لیے تعلیم کتاب ضروری ہے۔ کتب علیکم الصیام، قرآن کہتا ہے تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ تو یہ جو احکامات ہیں یہ تعلیم کتاب ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت اعمال کی اس میں باسطے کر دی، اسی کو تعلیم کتاب، کیونکہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پاکیزہ فکر اس وقت صحیح پاکیزہ ہوگی جب اس سے آپ عمل پاکیزہ احکامات پر عمل کریں گے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اللہ نے حکم دیا۔ بات کلیئر ہے؟ آپ لوگوں کو سوچنے کی غور و فکر کرنے کی عادت ضرور پڑھنی چاہیے، ورنہ قرآن جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ہم نہ ہماری فکر پاکیزہ ہوئی ہے، نہ ہم اس پاکیزہ فکر کے تحت عمل کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ ارد گرد دیکھ لیں۔ کیونکہ سر ہر ایک آیات ہمارے پر اثر نہیں کرتی، اگر جنت دوزخ والی کر بھی لے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فکر پاک نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک آیات نہیں اثر کرتی ہمارے دلوں پر۔ چلے جنت کا ذکر آ گیا یا دوزخ آ گیا، اس سے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن پوری طرح وہ اثر نہیں کرتی جس طرح ہونا چاہیے۔ تو سر یہ پھر ہماری فکر پاک نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی فکر کو پاکیزہ نہیں بنایا، یہ ہے مسئلہ۔ ورنہ آپ یقین مانیں، اگر جہنم کی جس طرح قرآن جہنم کا انذار کرتا ہے، ڈراتا ہے، کاش میری فکر پاکیزہ ہو تو میں تو برائی کے قریب بھی نہ جاؤں۔ اللہ، یہ اتنی ہولناک اس کا نتیجہ ہوگا، جہنم جیسی جگہ۔ نیکی کی طرف میں دوڑوں، کیونکہ وہاں مجھے اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس جنت میں بھیجوں گا جس کا کوئی تصور اتنی عظیم ہے کہ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پاکیزہ فکر مجھے بتائے گی، اور پاکیزہ فکر جب ہوگی جب میں قرآن کو غور و فکر کر کے پوری طرح سمجھوں گا۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ سر اس کا مطلب ہر ایک آیات کو تفسیر سے پڑھے نا، تاکہ ہمیں ہر ایک آیات کی صحیح سمجھ آئے تفسیر کے ساتھ۔ بھائی آپ دوسری کتابیں بڑی غور سے نہیں سمجھتے؟ آپ کے بچے کو آپ خود کہتے ہیں کہ بڑا غور سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ بھئی اللہ کا کلام، اس جو روئے زمین پہ سب سے بڑی نعمت، جو ہدایت کا واحد صحیح راستہ، اس کو میں ایسے پڑھوں کہ سمجھوں ہی نہیں تو پھر میں سیدھے سر راستے پہ کیسے چلوں گا؟ اللہ سر نے میں تو یہ ہوتا ہے نمونے کہ کے طور اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر رسول بھی بھیج دیا ساتھ، تاکہ وہ عمل کر کے مجھے دکھائے۔ جی اب سوال کی رہا۔ جی سر میں کہہ رہی تھی کہ اصل میں ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ہدایت لینی ہے، بس یہی ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، مینلی آپ ایسے ہی مجھے ہوتا یہ ہے۔ بتائیں کہ قرآن کہاں لکھا ہے کہ تمہیں ثواب مل جائے گا بغیر سوچے سمجھے عمل؟ پہلے سمجھیں سنی گے اس پر سنائی میں مطابق عمل نہیں کریں گے تو ثواب کہاں لکھا ہے؟ ایک جگہ بتا دیں مجھے۔ سر نہیں لکھا ہوا، لیکن سنی سنائی کی بات ہے نا، بس اسی پہ چل رہے تو ہیں۔ پھر یہ قصور ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ، عقل، سمجھ، سماعت، بصارت سب کچھ دی، اور ہم جی سر، اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے۔ ہمارا سر ارادہ ہی ہمارا نہیں ہوتا۔ ایمان کمزور ہے سر، کیونکہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی سر اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی برے ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارا نہیں نہیں ایمان نہیں اس نہیں نہیں لیول کا ہے نا نہیں، سر یہ کہ آپ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہ ہے جو قرآن و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، قرآن و سنت کے پیچھے چلے، وہ اچھا ہے۔ کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی برے ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو سورہ بقرہ کی آیت 85 پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کبھی اچھے بن جاتے ہو اور کبھی برے بن جاتے ہو. فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ کرے گا إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پہلے اس کو دنیا میں اللہ ذلت و پستی سے دوچار کرے گا. وَيُرَدُّونَ إِلَى یوم القیامت، قیامت إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. کیا بات کرتے ہیں؟ قرآن نے سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ ہماری سر اپنی جی، مرضی ہے کہ ہم جب چاہیں اچھے بن جائیں، جب چاہیں برے بن جائیں. سر جی جب انسان مومن بن جاتا ہے تو وہ پھر برا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا دماغ برائی کی طرف نہیں جاتا، اور خطا ہو جاتی ہے پھر فوراً وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہ ہے ایمان والا. دیکھیں نا، یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ کبھی اچھے بن جاتے ہیں، کبھی برے بن جاتے ہیں. نہیں، اس کا مومن مطلب ہے کبھی آپ برا پھر نہیں بن سکتا. مومن سر برا اس طرح اگر غلطی ہو جاتی ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، فوراً سر توبہ کر. توبہ کرتے ہیں الحمدللہ سر، لیکن یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سر ہمارا ایمان صحیح ایمان ہو، ہمارا مضبوط ایمان ہو. دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، قرآن کے نقطہ نظر کو سمجھیں. ہم اپنے نقطہ نظر اور دنیا اور جہالت کے نقطہ نظر کو نہ اپنائیں. بات کلیئر ہے؟ اچھا، اب یہ تو 3 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ تلاوت آیات کا تزکیے سے کیا تعلق ہے اور تزکیے کا کیا تعلق ہے تعلیم کتاب سے. اب تعلیم حکمت کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں. اس بات کو سمجھیے خدا کے لیے، بڑے غور سے سنیے. اب ہاں، آپ بتائیں ام عبداللہ، تعلیم حکمت کیا چیز ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے اوپر ہم یہ آپ جو ہے نا اس آیات کے حوالے سے بتائیں. آپ سنیں بڑے غور سے سنیں. کوئی بھی کام منصوبہ ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، آپ کے گھر کا کوئی پروگرام ہو، حتیٰ کہ صرف کھانا پکانا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کام، اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا کہ آپ اس کو پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی. اس میں آپ کی اگر فکر ٹھیک ہے تو منصوبہ ٹھیک ہوگا، اگر فکر میں غلطی ہے تو منصوبہ غلط. ایک تو ہو گیا منصوبہ بندی، اور دوسرا ہوا اس منصوبہ بندی کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس پر عمل کرنا. تو عمل میں حکمت یہ ہے کہ پہلا فیصلہ ٹھیک کرنا، دوسرا عمل ٹھیک کرنا. عمل ٹھیک کرنا یہ ہے کہ وہ عمل ان اصولوں کے مطابق ہو جو ٹھیک اصول ہیں. تو حکمت منصوبہ بندی میں بھی ہوگی اور حکمت عملی میں ہوگی. تو یہ حکمت جو ہے ہر کام میں کرنے کی اللہ تعالیٰ اس مومن کو عطا کرتا ہے جو تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب کرتا ہے. اس کی فکر بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کی عملی طاقت بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ ہر کام کرتے وقت فکر بھی درست، عمل بھی درست. یہ ہے حکمت. اب سوال کریں، اگر بات سمجھ نہیں آئی، میں نے غلط کہا ہے تو بتائیں. سر جی بالکل صحیح کہا ہم نے بھی. ام عبداللہ سر بات سب کو سمجھ آئی ہے ساتھ آپ کی ساتھ نہیں؟ سب کو ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا نا، ساری چیزیں ساتھ لے کے چلیں گے تو صحیح ہوں گے سر. یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ جی بہت جی اہم جی ہے. سر جی میرا مائک تلاوت نہیں کھل رہا تھا. جی سر جی الحمدللہ ہوگی، یہ میں نے لکھ لیا. تلاوت آیات کا تزکیہ سے کیا تعلق ہے، تزکیہ کا تعلیم کتاب سے کیا تعلق ہے، اور حکمت، ان تینوں کی چیزوں کے ساتھ حکمت کا کیا تعلق ہے. یہ اگر نہیں سمجھا آپ نے تو پھر یہ بنیادی جو 4 فرائض ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے ادا کرنے ہیں، کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا، تو ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب ان کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہمارے پاس نہ ہو. دیکھیے، آج اگر آپ انداز جو اب تک ہم نے کام کیا ہے، یہ رسالت کے بارے میں بڑی اہم اور بنیادی چیزیں ہم نے سمجھی ہیں کہ یہ سارے مسائل کا حل
دنیا میں کامیابی، آخرت میں جنت، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے بس۔ یہ کام جس نے کر لیا اس نے قد افلح من تزکا، یہ کام جس نے کر لیا اللہ تعالیٰ صاف اس کو بتا رہے ہیں کہ اس فوزن عظیم اس نے حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ہدایت اس وقت ہدایت یافتہ ہوگے جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا۔ بڑی قیمتی یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو پہلے صفحے پر آپ کے لیے لکھے گئے ہیں، ان کو سمجھیں۔ اگر بات پھر بھی کلیئر نہیں ہے کل پھر موقع ہوگا آپ کے لیے، لیکن خدا کے لیے اس قرآن کو سمجھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کون سا کتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ کوئی سوال، کوئی چیز، کوئی کامنٹس؟ آج ہم یہیں رکتے ہیں، کل اس ہینڈل کو آگے پڑھ کے آئیے۔ سر جی جو شام کو کلاس ہوگی ہماری جی میڈم، وہ آج ہماری 8 بجے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے 8 گی بجے باذن اللہ شروع ہو جائے گی اور اسی زوم پہ ہوگی جس پہ آپ یہ قرآن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم سمجھ سکیں۔ ہمیں آمین تو بہت مشکل لگ آمین۔ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، اللہ آسانیاں کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ضرور آسانیاں کرتا ہے، آپ کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں گا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کو حق ادا کروں۔ آپ اللہ آپ کو بھی زندگی اور تندرستی دے اور ہم سب کو سلامتی دے، ہم اچھے طریقے سے سمجھ جائیں سارے، اللہ ہمارا دل و دماغ کھول دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین جزاک ثم اللہ خیر سر، آمین۔ اللہ السلام پاک آپ علیکم کو جزائے ورحمۃ خیر اللہ دے اور ہم سب وبرکاتہ۔ کو اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے آمین مسلمانوں کو ہدایت کے آمین راستے پہ چلائے۔ آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ۔